الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى. قال الله تعالى عز وجل في القرآن الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وعلى آله. میں اپنے تقریر کرنے سے شروع میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ سب اس چیز کو غور سے سمجھیں. آخری زمانہ کا ایک علامت کے اندر ایک علامت ایسا بھی رہے گا کہ لوگ حق سے دور ہو جائیں گے اور باطل کو اپنا لیں گے. لوگ سنت نبوی اور صحابہ کی زندگی سے دور چلے جائیں گے اور رسم و رواج اور دنیاوی زندگی کو لوگ اہمیت دیں گے. میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے بیٹھا کر یا تو میرے بارے میں ایسا کوئی ترانہ نہ پڑھیں جو مجھے ناپسند ہے. میں کبھی یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں موجودہ بیٹھا رہوں آپ ہمارے بارے میں کچھ ترانہ پڑھ لیں. یہ غلط ہے، ہرگز غلط ہے. میں یہ کئی مرتبہ کہہ چاہوں اللہ میرے نجام الدین کو اللہ جنت میں داخل کرے. بولی اللہم آمین. وہ جب یہ غزل پڑھتا تھا تو میں اس پہ غصہ ہو جاتا تھا کہ میرے سامنے مت پڑھا کرو. اور یہی ہمارے اکابرین کا اصول ہے. اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو جب آپ کے بیچ میں نہیں رہوں گا تو پھر اللہ چاہا تو آپ یاد کر لینا. کسی کو یہ یقین نہ ہو ایسے ایسے الفاظ ہیں جو الفاظ کے معنی تو آپ کو سمجھ نہیں آتا، بس سننے کے لیے کافی اچھی چیز ہے سبحان اللہ کہنے کے لیے. اور یہی سنیت کی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ وہ بس چیختے رہتے ہیں. بعض لوگوں کو اس میں اعتراض ہوگا کہ بھئی ایسے کیوں بے ادبی کر رہے ہیں. جی نہیں، مجلس میں بیٹھے اور جھوم لیے سبحان اللہ نعرہ کہہ دیے اور فائدہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی آپ فرمائے کیا وہ ایک سا ہے جسے معلوم ہے جو جانتا ہے اور جس کو نہیں معلوم. علم والے اور لا علم والے کبھی ایک سا نہیں ہے. میرے عزیز، میرے دوستو، اور یہ میرا بھانجا ہے اور پہلی مرتبہ میرے سامنے اس طرح کے ترانہ پڑھ لیا، اس لیے میں اور بھی زیادہ ٹوک دیا تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ زندگی اس طرح سے بناؤ تاکہ اللہ خوش ہو جائے. اور میرے گھر کے بچہ ہے اس لیے میں زیادہ صاف کہہ دیا. میرے عزیز، میرے دوست، شان اولیاء کے بارے میں آج صبح سے لے کر ابھی تک دیگر علماء جتنے سارے آپ کے سامنے تقریر بیان کیے ہیں، سب لوگ یہ ہمیں فرمانے لگے ہیں کہ اور ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ اہمیت اولیاء کیا ہے. موجودہ زمانہ دو حصے پہ بٹ چکا ہے. There is a two type of Muslims, the right wings and the left wings. The left wings, those the people who are aggressive,
their demand that they are always on a true path. They are claiming they are the followers of Quran and Sunnah. And the right wings, those the people who is obey the khairul umur awsatuha, the middle path. But the power of left wings, इनके पास इंटरनेट के कंट्रोल है, फेसबुक, व्हाट्सएप, दीगर जितने सोशल मीडिया हैं, सोशल कनेक्शन जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके कंट्रोल बहुत ज्यादा है। और हम मजलिस में सिर्फ कई घंटों के लिए बैठते हैं और इसी में सुभान अल्लाह कहते हैं और फिर निकल जाते हैं, और हमें लगता है कि हमारा यकीन और अकीदा मजबूत रहेगा। मेरे पहले ही बयान में कर रहे थे कि अकीदा बना लिया करो। अकीदा क्या है? मैं अच्छे लोगों को ये गुमराह होते हुए देखा हूं, और ये तारीख गवाह है कि आलिम होना काफी नहीं है, वरना शैतान कभी गुमराह नहीं होता अगर इल्म के बुनियाद में वो कामयाब शर्त रहते। कामयाबी के शर्त सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं है। कामयाबी उस चीज से आपको मिलेगा जिस चीज का फरमान अल्लाह और उसके हबीब का दिया हुआ है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐ लोगों, एक जमाना ऐसे भी आएंगे जब लोग सही को छोड़कर गलत रास्ते को ही सही समझेगा। गलत लोगों को वो चुनेंगे और उनको अपने रहबर, अपने लीडर बनाएंगे, और सही लोग छुप जाएंगे इस तरह से कि उनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और ये फितना के जमाना आज मैं आप लोगों के दरमियान दो चीज बताऊंगा, क्योंकि हम ऐसे एक महफिल में, ऐसे एक मजलिस में बैठे हुए हैं जिस महफिल को अल्लाह के वली से ताल्लुकात किया जाता है। तो चंद बातें हमें समझना है कि क्यों अल्लाह के वली से हमें निस्बत रखना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, कुनू मअस-सादिकीन, ऐ लोगों, अल्लाह के नेक बंदे के साथ जुड़ जाओ, अल्लाह के नेक लोगों के निस्बत में खुद को जोड़ दिया करो। अच्छे लोग नेक लोगों से जुड़ने का वजह क्या है, क्या फायदा है? जापान एक बहुत तरक्की याफ्ता कंट्री है, बहुत एडवांस कंट्री है। ये ऐसा मुल्क है कि जो हम आज जहां पे बैठे हुए हैं, ये 20 साल पहले की जिंदगी जी रहे हैं। मैं चंद दिन पहले सिंगापुर गया था और मैं वहां के लोगों से मिला और बात किया, तो मुझे पता चला कि टेक्नोलॉजी के मामले में वो हमसे कितना ज्यादा एडवांस है। और जापान तो इनसे पहले इनसे भी आगे निकल गया। सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामला में नहीं है, बल्कि ये हर वो चीज में काम कर रहे हैं जो इनके नजदीक दुनिया को तरक्की याफ्ता करे। सो दे वर्किंग ऑन अ ह्यूमन साइकोलॉजी। इंसान के सोच के लेकर उन्होंने एक रिसर्च उतारा, और ये रिसर्च कहीं ना कहीं कुनू मअस-सादिकीन इस आयत से जुड़ा हुआ है। अच्छे लोगों से जुड़ने का बयान अल्लाह का कुरान ये फरमा रहा है। क्यों? हमारे अंदर तो बाज लोग ऐसे हैं कि बस उनको ये चाहिए कि मैं खुद सब समझ लूंगा, मैं खुद सब जानता हूं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। आई एम द बेस्ट,
It is a similar tone of shaitan. کہ وہ شیطان کا یہ کہنا تھا کہ میں بہترین ہوں آدم سے. I am better than Adam. اور آج کے وہ دیگر مولوی دیگر عالم جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور سنت کافی ہے. اور یہ ان کے سامنے جب کتاب کو لایا جائے اور ان کے سامنے جب حدیث کو لایا جائے تو پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں پہ ہے. وہ صرف اپنے پسندیدہ قرآن کے آیت کو چن لیتے ہیں اور اس حدیث کو وہ پسند کرتے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو. اور یہ جاپان والے, یورپ والے, جن کو ایمان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن ان کو یہ علم ہے کہ وہی قرآن کے اندر وہ چیز ہے جو لوگوں کو کامیابی تک پہنچا دے. سبحان اللہ, زور سے بولیے بھائی. میں تقریر اردو میں نہیں کرنے والا تھا, کمیٹی کے ریکویسٹ ہے کہ بھائی جان یہاں پہ اردو پہ تقریر کرے. اگر آپ کو سمجھنے میں تکلیف ہو تو میں پھر بنگلہ میں کہنا شروع کر دوں. اردو میں کروں, چلیں ٹھیک ہے. ہمارے لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی قرآن, بعض لوگ قرآن پڑھ لینا کو کافی سمجھتے ہیں, بعض لوگ قرآن کے آیت کے معنی کرنے میں ہی کافی حد تک کامیابی سمجھتے ہیں, بعض لوگ جن کو یہ لگتا ہے کہ قرآن کو گھر کے اندر رکھ لو تو بس کافی ہے, بد نظر جن خبیث گھر کے اندر نہیں آئے گا. اور یہ جاپان والے, یورپ والے قرآن کے معنی پڑھتے ہیں, معنی نکالتے ہیں اور they find the inner meaning of this holy book. اور انہوں نے قد افلح المؤمنون کنوا مع الصادقین کے اس آیت کو پڑھا کہ لوگ اچھے لوگوں سے اگر جڑتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. اور ان لوگوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. 2 بچی کو انہوں نے, ان کے والدہ جب حاملہ تھی, پریگننٹ تھی, تو ان کو 2 بچی کو 2 ماحول میں بڑا کیا گیا. ایک بچی کو ایسے ماحول میں رکھا گیا جس ماحول میں صرف اچھائی ہے, ہر وہ چیز جو ان کے گھر میں, ان کے اگل بگل میں, ان کے ماحول میں سب کچھ سافٹ, بہترین, اچھے لوگ, اچھی باتیں. اور دوسری ایک عورت کو اس ماحول پہ رکھا گیا ان اسلام ایریا, چھوٹی سی بستی کے اندر, جھوپڑی کے اندر, جہاں پہ پانی کی قلت تھی, کھانا کھانے کی قلت. انہوں نے آرٹیفیشیلی اس کو کریٹ کیا اور اس ماحول میں 2 بچہ کو ڈیلیوری کروایا اور پھر اسی ماحول میں 2 بچے کو بڑا کیا. 2 بچی بڑی ہو گئی, 6 سال کی, 7 سال کی بچی جب ہو گئی تو ان دونوں کو ایک روم پہ لایا گیا اور وہاں پہ ایسے ماحول رکھا گیا کہ ان کو جو کھانا دیا گیا یہ ایک لوگ آدمی کے لیے, ایک بچے کے لیے کافی ہے لیکن دونوں کے لیے کم ہے. ایسے ایک بیڈ دیا گیا جو ایک بچی کے لیے زیادہ ہے لیکن دونوں کے لیے کم ہے. بٹ دے کین سروائیو. یہ کھانا اتنا بھی کم نہیں تھا کہ دونوں نہ پائے تو مر جائے. اور یہ پہلی بچی جو سلم ایریا سے, جو جھگڑنے والے ماحول سے, جو نیگیٹو بھائب سے نکل کے آئی, اس نے, یہ پہلی بچی جنہوں نے اچھے ماحول میں پڑھا, اچھے ماحول میں پیدا ہوئی اور اچھے ماحول میں جہاں پہ گالی گلوچ نہیں تھا, جہاں پہ غلط باتیں نہیں تھی, وہاں سے یہ بچی نکل کے آئی. تو انہوں نے یہ نیگیٹو والی بچی پوزیٹیو والی بچی کے ساتھ جھگڑنے لگی, اس کے کھانا چھین لی, خود تھوڑا کھائی, تھوڑا نقصان کر دی, بستر پہ چھوڑ دی. اور یہ بچی روتی رہی لیکن کچھ جواب, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کو کس طرح سے فیس کرے. اور سائنٹسٹ نے اس کو جاری رکھا. کچھ دن کے بعد سائنٹسٹ نے دیکھا کہ یہ بچی, پہلی والی بچی جو اچھی بات کے ماحول پہ بڑی ہوئی, تو یہ غلط لڑکی کو دھیرے دھیرے اپنانا شروع کر دی. حالانکہ بات چیت نہیں ہو رہا تھا, دونوں کے لینگویج کے بیریئر تھے, دونوں غلط لینگویج. ان کو ایک لینگویج سے بڑا کیا گیا, اس کو ایک لینگویج, کیونکہ لینگویج آپس میں ٹکراؤ تھی. اور پھر بچے دھیرے دھیرے, یہ نیگیٹو والی بچی پوزیٹیو وائب میں آنے لگی, کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنے لگی اور بستر شیئر کرنے لگی. اس طرح سے کئی چینجز آئے. اور سائنس کا یہ کہنا ہے, سائنس کا یہ ماننا ہے کہ بھئی کچھ آدمی اگر
ایسے کوئی پاورفل لوگوں کے قریب، اچھے ماحول کے قریب میں بڑا ہوا آدمی سے بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس سے ایک پوزیٹیو انرجی نکلتا ہے جو لوگوں کا نیگیٹو انرجی کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے پیارے یہ سائنس ہے تو ہمیں بہت خوش لگا۔ اللہ کا فرمان ہے کونوا مع الصادقین، اور یہ اللہ والے کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے۔ کیوں جڑنا ہے بھائی؟ ماحول آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ آپ کے دوست آپ کو کیا دیکھ سکتا ہے؟ آپ کے عالم سے بیٹھو گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ ایک نیک لوگ سے ملتے ہو تو کیا ملے گا؟ ایک غلط لوگوں سے اگر آپ ملتے ہو تو کیا مل سکتا ہے؟ آؤ حکایت دیکھیں، بغداد میں ایک بزرگ آدمی کہنے لگے بیٹا ہمیں حج پہ لے چلو۔ ایک بزرگ اپنے بچے لوگوں کو کہنے لگے کہ بیٹا چلو ہمیں حج پہ جانا ہے، ہمیں لے چلو۔ یہ بزرگ اپنے بچے کے ساتھ حج پہ نکلے۔ راستہ میں ایک جگہ ایک کئی دن وہاں پہ قیام رہا تو اچانک یہ بزرگ کہنے لگے کہ بھائی مجھے شادی کروا دو۔ بچے پریشان ہو گئے کہ والد صاحب یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ تو ضعیف ہو گئے ہیں، آپ تو خود چل نہیں پا رہے ہیں، اور آپ کو کس طرح سے شادی کروا دوں؟ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے شادی کرواؤ کیونکہ مجھے شادی کی طلب آ رہی ہے۔ یہ بچے نیک تھے، پریشان ہو گئے تو لوگوں سے مشورہ کیا تو لوگ کہنے لگے کہ بھائی یہاں کے جتنے بزرگ ہیں ایک دو بزرگ سے جاؤ، جا کے ان سے بات کرو اور پوچھو کہ ایسا معاملہ ہے اور میرے والد صاحب تو شادی کے قابل ہی نہیں ہو، کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، شادی کیسے کرے؟ تو ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ معاملہ ہے تو آپ ذرا مشورہ دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فوراً یہاں سے ان کو نکال کے کہیں دور میں رکھو، اس ماحول سے نکال کے دوسرے کوئی گاؤں پہ لے جا کے رکھو، کوئی قبیلے پہ لے جاؤ اور دیکھو کوئی اگر فرق ہوتا ہے۔ اور یہ بچے رات میں ہی اس کے والد صاحب کو لے کے نکل گئے کچھ دور اور دوسرے گاؤں پہ دوسرے محلہ پہ لے کے رکھے۔ ایک دو دن کے بعد حضرت یہ آدمی بدل گیا، یہ بوڑھا آدمی بدل گیا۔ تو بچے اب سوال کرنے لگے کہ والد صاحب آپ تو شادی کرنے والے تھے، کیا آپ کے شادی کا تیاری کرو؟ اور آپ غصہ ہو گئے کہ یہ کس طرح کی بےہودہ باتیں کر رہے ہو؟ ارے بھائی میں شادی کے لائق ہوں، میں اس عمر میں ہوں کہ میں شادی کروں، تم کس طرح سے بات کر رہے ہو؟ تو بچے کہنے لگا کہ آپ تو کہتے تھے۔ میں کب کہا؟ آپ تو کہتے تھے کچھ دن پہلے وہاں پہ تھے، مجھے پتا نہیں ہے۔ تو بچہ پریشان ہو گیا کہ کچھ دن پہلے یہ آدمی وہاں بول رہا تھا کہ مجھے شادی کرنا ہے، پھر یہاں سے یہاں آیا اور پھر کہتا ہے چلو وہیں پہ جاؤ بزرگ کے ساتھ۔ حضرت میرے والد صاحب کے پاس گئے اور یہاں پہ یہ معاملہ ہوا تو آپ نے فرمایا دیکھو اس محلہ میں زیادہ تر بزرگ لوگوں کا دو دو شادی ہے، تو یہ ہو سکتا تھا کہ یہ اس ماحول کا، اس محلہ کا ایک چیز ہے جس کے ماحول کے آنے کی وجہ سے تمہارے والد صاحب کے اندر بھی اس کا اثر پڑنے لگا، اس لیے میں نے کہا کہ باہر لے جاؤ۔ اب مجھے بھی یقین ہے کہ اس ماحول کے جو اثر ہے وہ تمہارے باپ کے اندر جا رہا تھا۔ اے میرے پیارے، ماحول تمہیں بدلتا ہے، اللہ کے ولی کے ماحول پہ آ کے بیٹھو، اللہ کے ولی کے درگاہ پہ آ کے بیٹھو، اللہ والے کے نزدیک آ کے بیٹھو، اللہ تمہارے قلب کو بدل دے گا، اللہ تمہارے قلب کو بدل دے گا۔ اور وہ مولوی کے پاس جا کے بیٹھو جو مولوی ہر وقت یہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دینے والا ہے، اور اسی مولوی کو 100 500 کے نوٹ دو، دیکھو لپک سے ہاتھ نکال دیتا ہے۔ وہ مولوی کو 1000 روپیہ دو، ابھی ہاتھ پھیلا دے گا اور وہ کہنے لگے گا کہ بھائی دینے کا مالک اللہ ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اپنے مرید سے پیسہ لیتے ہیں، یہ کہنے میں ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ تم چندہ لیتے ہو مدرسے کے نام پہ، عرب سے پیسہ آتا ہے، دیگر ملک سے پیسہ آتا ہے، کہاں سے پیسہ آتا ہے یہ لوگوں کو پتا ہے، میں یہ کہنا نہیں چاہتا۔ تمہیں مزار کے 100 روپیہ میں تمہیں غصہ آتا ہے، یہودی اور نصارہ کے لاکھ روپیہ سے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تمہارے اور ہمارے اندر فرق یہی ہے کہ ہم اللہ والے سے اس لیے جڑتے ہیں کہ اللہ والے کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ تک ہمیں پہنچنا ہے۔ یا رسول اللہ، ہمیں اللہ والے سے یہ نہیں امید رہتا ہے کہ
کہ ہمارے اللہ کے پاس کچھ کمی ہے کہ ہمیں اللہ والوں سے مانگنا ہے، بلکہ ہم اللہ والے سے اس لیے جڑتے ہیں کہ میرا رب کا فرمان ہے میرے ولی سے جڑ جاؤ، میرے نیک بندوں سے جڑ جاؤ، اس لیے ہم اللہ والے سے ملتے ہیں۔ اور اللہ والے کس لیے؟ آج نوجوان یہ بتاؤ کہ اس مجلس پہ آئے ہو، یہاں پہ بیٹھے ہو، کتنے دیر تک فاحشات تمہارے سر پہ گھوم رہا ہے؟ کتنے مرتبہ تمہیں بیڑی سگریٹ گانجا کا طلب آیا ہے؟ نہیں، تمہارے اندر وہ بدبخت ہے جس کے اندر یہ طلب ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ یہاں اللہ والے کے محفل پہ آئے ہیں پاک ہو کر، صاف ہو کر، کیونکہ اللہ والے کے مجلس پہ آؤ تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اذا رؤوا فذکر اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے ولی کون ہے؟ انا اولیاء اللہ۔ جب تم ان کو دیکھو اللہ کی یاد آ جائے، ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں ہمارا رب یاد آ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، تم ہمیں شرک کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں یہ کہہ دوں کہ ہم یہاں آتے ہیں شرک ہو جاتا ہے، اور ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے عقیدہ کسی لوگ سے، کسی مولوی سے، کسی عالم سے نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہاں شروع ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ علی سے ملتا ہے، اور وہ علی ہمیں اللہ کے نبی تک پہنچا دیتا ہے۔ انا علم المدینہ، انا علم المدینہ وعلی بابھا، میں وہ علم کا نگری ہوں، میں علم کا شہر ہوں جس شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے علی نام کے دروازہ سے داخل ہو، ہم علی تک پہنچتے ہیں، علی ہمیں رسول اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ یا علی، یا علی، یا علی۔ میرے پیارے عزیز، آئیں آج یہ ماحول سمجھ لیں، آج اس چیز کو سمجھ لیں، پورے زمانہ ولی کا خلاف ہے، پورے زمانہ اس طریقے کے خلاف ہے جو طریقہ اہل سنت والجماعت 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 1000 سال نہیں ہے، 1400 سال سے یہ طریقہ ظاہر ہے کہ اللہ کے ولی کے ذریعے سے ہم اللہ کو پانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے ہمارا یہ اعمال اتنا بھی مضبوط نہیں ہے، ہمارا عبادت اتنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم اعمال کریں اور اللہ راضی ہو جائے۔ ہم اپنے اعمال رب کے دربار پہ کرتے ہیں، ہم فرضیات نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ اے میرے رب تیرا حکم ماننا ہے، لیکن جس طرح ماننا چاہیے ہم مان نہیں پاتے۔ آپ کا فرمان ہے حقا تقاتی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ڈرو اللہ سے، کس طرح حقا تقاتی، جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو مسلمان نام بن کر مرو مت، جب تک نہ تم خود کو مسلمان بنا لیتے ہو، مرنا نہیں ہے تمہیں، حالانکہ موت رب تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے میرے آقا، اے میرے رب، ہم تیرے درگاہ پہ آئیں گے، قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا، اور ہم یہ کہیں گے کہ اعمال تو نہیں ہے، زیادہ اعمال تو نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میرے حبیب کے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کب قیامت ہوگی؟ متی ساعہ یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، قیامت کب ہو؟ کس وقت پہ قیامت ہے؟ کئی مرتبہ آپ نے فرمایا تو نبی نے فرمایا کیا چیز کے لیے تم تیار ہو؟ تمہارے قیامت کے لیے کتنا اعمال تمہارے پاس ہے، کیا تم تیار ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس زیادہ اعمال نہیں ہے، لیکن میں آپ کو محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو یاد رکھ لو، تم جسے محبت کرتے ہو قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ رہو گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تیرے حبیب، تیرے نبی، تیرے رسول
रसूल, तेरे सिद्दीक, तेरे शहदा को हम मोहब्बत करते हैं और क़यामत के दिन हम इनके दामन पकड़ के खड़े होना चाहते हैं। अपने अमाल से हम आपको राजी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जिन लोगों पे राजी हो हम उनको राजी कराते हैं ताकि आप हम पे राजी हो जाओ। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हैं ना? इनको लगता है कि भाई मजार वाले हैं, शिर्क करते हैं, बिदअत करते हैं। मेरे प्यारे मेरे दोस्त, आप किताब ढूंढ ले, किताब खोले और ये हदीस निकाल दे। जो बंदा ये कहता है कि हदीस मानना है, कुरान मानना है, ऐ लोगों एक हदीस निकाल दो जहां पे सहाबा रसूल ये कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने आमाल से जन्नत चले जाएंगे। एक भी सहाबा को निकालो और ये कहो कि या रसूल अल्लाह आपकी जरूरत नहीं है, या रसूल अल्लाह हमारे पास हमारे नमाज है, हमारे पास हमारे रोजा है और इसी नमाज और रोजे के जरिए पे हम जन्नत चले जाएंगे। ये एक भी सहाबी को निकाल दो। और मैं आपको ये बताता हूं, सहाबी पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह कयामत के दिन बहुत लोग परेशान रहेंगे, तो आपको कहां मैं ढूंढूं? जरा बोल, बात समझ नहीं है। मुझे पता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो। समझ पा रहे हो तो फिर जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? बंगला में कहता तो भाई अभी सुभान अल्लाह के नारे लगा देता। सहाबा का सवाल है आका से, या रसूल अल्लाह कयामत के दिन माहौल इतना परेशान रहेगा, हर लोग नफसी नफसी करेंगे, हमें आपको तलब करना है, आपको ढूंढना है, या रसूल अल्लाह आपको कहां मिलेगा? सहाबा का ये अकीदा नहीं है कि कयामत के दिन मैं अपने आमाल लेकर रब के दरगाह पे खड़ा हो जाऊं, बारगाह इलाही पे खड़ा रहूं और कहूं कि मेरे रब मैंने दुनिया पे ये अमाल किया। सहाबा को पता है कि रब को राजी कराना है तो रसूल के साथ ही खड़े होना है। मैं आप एक लोगों को एक नारा के मामले में मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत सारे मसलक के लोग हैं, हर लोग अपने अपने तरीके से नारा लगाते हैं। मुझे एक नारा में खुसूसी एक चीज पसंद है, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई अहकाम के अंदर पड़ता है, ऐसा नहीं है। बस ये याद रख ले, जब रब इलाही का कोई जिक्र हो तो वहां सिर्फ अल्लाह के ही नारा लगाएं, बस नाराए तकबीर देते रहें। जहां पे हमारे आका का जिक्र हो, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे हबीब मैंने आपका जिक्र को ऊंचे मकाम दिया हो, मैं आपका जिक्र को आला दर्जा दिया हो। तो आका के जब जिक्र हो, अगर नारा देना हो तो वहां पे नारे रिसालत को जोर से लगाइए, नारे रिसालत को बुलंद आवाज से करे। और अगर कहीं शान औलिया हो, नारा हैदरी हो, अली के शान हो, सहाबा के शान हो, तो फिर वहां पे उनके नारा लगाइए। ऐसा नहीं है कि सब नारा एक साथ लगाते हैं तो कोई गलती है, नहीं है। हमें एक चीज जरूरी है कि we must know the difference, we must know the level, we must know the level of Allah subhanahu wa ta'ala। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे रब के साथ किसी चीज का कंपेयर नहीं कर सकता। कोई बयान ऐसा नहीं हो सकता कि जिस बयान से ऐसा लगे कि अल्लाह के जात के साथ और कोई जुड़ा हुआ है। Not even in your heart। बाज आलिम तो कहते नहीं है, लेकिन उनके दिलों में या तो बाज वक्त में आमाल में ऐसे कुछ चीज आ ही जाता है जहां पे ये लगता है कि अल्लाह के अलावा कहीं दूसरे का भी जरूरत पड़ जाता है। वो कहते नहीं है, लेकिन कभी कभी समझ में आता है ये नहीं होना चाहिए। और नबी का जो जिक्र है, नबी का जो अजमत है, इसमें इतना मसरूफ होना है, मशगूल होना है, इस चीज को इतना ज्यादा तकरीर करे, गुस्ताख रसूल, गुस्ताख नबी के दिल पे इतना चिढ़ हो कि वो आपको कहते लगे कि भाई ये मुशरिक है, ये बेईमान है, ये
شرک کرتا ہے۔ جب کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ شرک کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے دل پہ بغض نبی ہے اور وہ شیطان کا اتباع کرتا ہے۔ آپ اتنا رسول کے بارے میں بتاؤ کہ وہ پریشان ہو اور مجلس سے نکل جائے۔ تو ہم یہاں پہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ والے کے مجلس کے ذکر پہ یا اس لیے بیٹھتے نہیں ہیں کہ اللہ والوں سے ہمیں کچھ ذاتی طلب ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ کسی کے عقیدہ ہاتھ کھڑا کرے کہ بھئی ہاں ہمیں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرا کوئی ہمیں کچھ دینے والا ہے، نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے زیادہ تر لوگ نہیں، اور بعض لوگ کبھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو غلطی ہے، اب ان کو دہرائیے سوال۔ ایموشن میں چلتے ہیں نا، ہاتھ اٹھانا ہے اٹھا دیا، سمجھے کہ پہلے ہی، لیکن یہ ان کو پوچھئے دوبارہ، اگر سمجھ کے بعد کہتے ہیں تو پھر کہیں گے نہیں اللہ کے ساتھ تو کسی کا صرف نہیں۔ میرے پیارے عزیز، میرے دوست، اپنے زندگی پہ اللہ والوں کے اس لیے اللہ والے کی صحبت کی ضرورت ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے ولی سے مل جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے نسبت رکھتا ہے، وہ آدمی کیا ملے گا؟ اللہ کا فرمان ہے قیامت کے دن ایک گروہ کے لوگ جو جہنمی ہو جائیں گے، اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے ولی لوگ ان لوگوں کو جنت لے جائے گا۔ میرے حبیب، آپ جس کو چاہتے ہیں جنت دے، نبی تو جنت دیں گے ہمیں۔ ارے میرے بھائی، میرے پیارے، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر آپ اگر ڈھونڈتے ہو اللہ کے ولی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ہند ولی بابا غریب النواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے لے کر تمام علماء ہند جتنے ہیں، اولیاء ہند جتنے ہیں، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے نیک بندہ تمہارے لیے جنت کا سفارش کرے گا۔ آپ کو لگے گا یہ کہاں مل گیا؟ جی یہ ہے، آپ کو پتا نہیں۔ سیدنا حسن البصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنمی کے اندر سے، جہنمی لوگوں سے کچھ جہنمی کو نکالا جائے گا اور یہ جہنمی کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ جہنمی کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا کہ فلاں ابن فلاں کو، بچہ جو اس کے بیٹے ایسے فلاں آدمی کو جنت کے اندر داخل کیا گیا، کیا اس آدمی کے باپ، کیا اس آدمی کے والد شہید ہے؟ کیونکہ شہید جو ہے وہ بھی جنت میں لے جائے گا۔ ذرا بولیے۔ لوگ بولتے ہیں نا کوئی جنت میں نہیں لے جا پائے گا۔ میرے پیارے، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں شہید جو ہے وہ جنت لے جائے گا۔ ارے بھائی، جو حافظ قرآن ہے وہ جنت لے جائیں گے اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے قریب کو۔ اور جو بچہ پیدا ہوا اور مر گیا، وہ بچے بھی اپنے ماں اور باپ کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ تم سوال کرتے ہو نبی، تم سوال کرتے ہو اولیاء، اولیاء جنت میں لے جائیں گے اور جہنمی لوگ پوچھے گا کہ فلاں ابن فلاں کو کس نے جنت کے لیے سفارش کر دیا؟ کہا جائے گا دنیا کے زمین کو ویسے ایسے کچھ خاص لوگ تھے۔ اب وہ آواز دے کے کہے گا ہائے ہائے وما لنا من الشافعین، آج تو ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، کوئی سفارش کر دے ایسا تو لوگ نہیں ہمارے بیچ میں۔ ولا صدیق حمیم، ہائے ہائے ہمارے بیچ میں تو کوئی اچھے دوست بھی نہیں ہے۔ تمہارے پاس موقع تھا کہ تم اللہ کے ولی سے جڑ جاؤ، تمہیں اللہ کے ولی سے بغض ہے، تمہیں اللہ کے ولی کے بادشاہ میں تمہیں ناپسند ہے۔ اے پیارے، تمہارے جو تم کہتے ہو قرآن اور سنت کے مطابق چلنا ہے، آؤ حدیث کھولو اور دیکھو اللہ کے نبی کا فرمان۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ والے کے مزار نہیں جانا ہے، اللہ والے کے مزار جانے سے شرک ہو جائے گا، اللہ کے نیک بندے سے بغض رکھتے ہیں، سنو اللہ کا نبی کا فرمان ہے حدیث قدسی، جس نے ہمارے ولی سے عداوتی کیا، من عدا علی ولیا فقد آذنت بالحرب،
اے لوگوں دنیا کے زمین پہ جس نے میرے ولی سے عداوتی رکھا، اے بندو تم پیر کے خلاف ہو، تم اللہ والے کے خلاف ہو، تم خواجہ معین الدین چشتی کے خلاف ہو، تم عبد القادر جیلانی کے خلاف ہو، تم حسن البصری کے خلاف ہو، تم خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کے خلاف ہو، تم معین الدین چشتی کے خلاف ہو، تم حضرت صاحب ولی اللہ محدث دہلوی کے خلاف ہو، تم امام اعظم امام ابو حنیفہ کے خلاف ہو، تم امام شافعی کے خلاف ہو، تم احمد ابن حنبل کے خلاف ہو، تم چار امام کے ایک امام مالک کے خلاف ہو. یاد رکھ لو ان بندوں کے مخالف ہونا اللہ کے مخالف ہونا. من عدا علی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی کے مخالفت کیا، جو میرے ولی کے مخالف میں ہوگا میں اللہ اس کے خلاف لڑنے پہ اتر جاؤں گا، میں اس بندے کے خلاف لڑوں گا. اور بندہ ولی کیسے بنتا ہے؟ بندہ ولی کیسے بنتا ہے؟ نبی کے فرمان ہے اللہ کے زمین پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فرض عبادت چھوڑ کر، یعنی فرض تو پڑھتے ہیں سنت تو پڑھتے ہیں، نوافل تو پڑھتے ہیں. اور آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا دوں، یہ گروہ جو حق کے خلاف ہے، آپ ان کے کچھ اعمال دیکھیں. ایک تو ان کو عبادت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ایک اللہ والے کے درگاہ پہ جاؤ، ایک پیر کے مجلس پہ بیٹھو، وہاں پہ تمہیں یہ ملے گا کہ تم وہاں فرض تو چھوڑو، تمہیں سنت اور نوافل کے بھی اہمیت کو سمجھایا جائے گا. اور تم ان کے مجلس پہ بیٹھو جس مجلس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو پکڑنا ہے، اور ان کے نماز میں کھڑے ہو جاؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع چیز کی کتنے کمی ہے. یہ فرض پڑھتے ہیں، سنت اگر جی چاہتا تو پڑھتے ہیں، نوافل تو ان کے اعمال پہ دکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تم جاؤ اور مل لو یہ چیز کو. تم ان کے مجلس پہ بیٹھو، غیبت، تم کو ان کے خلاف مخالفت، حسد اور بغض نظر آئے گا. اللہ والے کے مجلس پہ بیٹھو اور تمہیں کیا ملے گا یہ یاد رکھو. اللہ والے کیسے اللہ والے بنتے ہیں؟ زمین پہ وہ اتنا عبادت کرتے ہیں، فرض عبادت چھوڑ کے سنت، نفل اور بھی دیگر اعمال اتنا کرتے ہیں کہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں. نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کہتا ہے وہ بندہ جب کسی چیز کو پکڑتا ہے ہاتھ سے، وہ ہاتھ بندہ کا تو ہوتا ہے لیکن میں اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. وہ بندہ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے، وہ تو دیکھتا ہے لیکن وہ دیکھنا میں اللہ میرا ہو جاتا ہے. وہ زبان سے کہتا ہے لیکن وہ کہنا میرا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ کے ولی کون ہے، اللہ کے محبوب کون ہے. نبی کا فرمان ہے کسی بندہ کو اللہ اگر پسند کرتے ہیں، فندا جبریل، آواز دیتا ہے میرے ملائکہ فرشتہ ادھر آؤ. فرشتہ کو بلایا جاتا ہے، اے فرشتہ یہاں پہ آؤ اور سنو اللہ کا فرمان میں فلاں ابن فلان کو محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو. آسمان میں محبت کیا جاتا ہے، عرش کا مالک، فرش کا مالک، زمین کا مالک، ہر کائنات کا مالک وہ بندہ کو محبت کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے فرشتے تم بھی اسے محبت کرو، اور فرشتہ اسے محبت کرتے ہیں. پھر فرمایا جاتا ہے جاؤ زمین پہ جا کے یہ اعلان کر دو اللہ اور اس کے فرشتے فلاں ابن فلاں کو محبت کرتا ہے. دنیا والوں تم بھی انہیں محبت کرو. اس طرح سے اللہ کے محبوب کو دنیا کے لوگ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. ہمارا محبت ولی کا اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہمیں ہے کہ تم میرے ولی سے محبت رکھو، اس لیے ہم اللہ کے حکم پہ قائم ہیں. میرے پیارے عزیز، میں اس ٹانگی بابا کے مجلس کو، میں آپ لوگوں کو میں کئی سالوں سے میں یہ بتاتا ہوں، میں میرے اڑیسہ کے بھائی لوگوں کو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، کیونکہ باطل اس چیز پہ اتنا مضبوط ہے، اس چیز میں ان کا اتنا زیادہ کام چل رہا ہے کہ امت کے نوجوانوں کے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نکالو.
کچھ سلوگن ڈال دو اندر میں، قرآن ماننا ہے، حدیث ماننا ہے، بس یہ سلوگن ڈالو، ان کو عبادت کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ اللہ کے ولی کے غلامی سے نکالو، تاکہ شیطان کا کام ان پہ حاوی ہو جائے۔ ہمارے اندر اور ایک گمراہ لڑکے کے اندر یہ فرق ہے، ہمارے لڑکا جتنا خراب ہو جائے، ایک پیر ماننے والا، ایک ولی ماننے والا، اللہ کے نیک بندہ سے جڑنے والا ایک لڑکا، چاہے کتنا بھی شرابی ہو جائے، چاہے کتنا بھی غلط کام کر لے، اگر وہ یہ اس کے پیر کے دربار پہ پہنچ جائے اور حقانی کوئی پیر اس کے صحبت میں وہ بیٹھ جائے تو اسے توبہ کی موقع مل جائے گا۔ اور تمہیں اگر اکیلے رہتے ہو، تم گمراہ اس حد تک تم بن جاؤ گے کہ تمہیں یہ شیطان وسوسہ دے گا کہ تیرے تو معاف نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مقام پہ نسبت جڑنا ہے، ہمیں اس مقام پہ قائم رہنا ہے، ہمیں اس مقام سے دل سے جڑنا ہے اور جڑ کے یہاں پہ اعمال کرنا ہے، اور ہمیں یہ چیز اپنے دل پہ لانا ہے۔ میں ایک حکایت بتاتا ہوں، پھر آخر کی طرف پہنچوں گا انشاءاللہ۔ ظہر کی نماز یہیں پہ ہوگی، یاد رکھ لے۔ یہ اکابر علماء دیوبند کی ایک کتاب ہے ارواح الثلاثہ، وہاں سے میں نے دیکھا، میں کئی سال پہلے یہ پڑھا تھا، پھر آج میں اڑیسہ سے آ رہا تھا تو یہاں بیٹھے بیٹھے وہی حکایت میرے نظر پہ آ گیا، کیونکہ ہمارے بیچ میں چند دیوبند کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں تو ہم اکابر علماء دیوبند کو مانتے ہیں، ان کا یہ they are claiming that we are the followers of اکابر علماء دیوبند، بٹ ان کے اعمالی زندگی پہ یہ نظر نہیں آتا۔ عبدالقدوس گنگوہی ایک بہت بڑے بزرگ رہے گنگو کے، ان کے پوتا، میں یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، میں بس چھوٹا شارٹلی آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ والے کے درگاہ پہ ہمیں کیوں وقت دینا ہے۔ آپ نے خانقاہ نقشبندیہ سے تعلق تھا آپ کا، اپنے دادا کے ایک پیر مرید کے پاس گئے کہ حضرت میرے دادا کے پاس جو چیز تھا وہ ہمیں دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نذرانہ لیجئے، آپ اشرفی لیجئے، آپ کھانا کھائیے، آپ چلے جائیے۔ اللہ کو پانا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ملنا ہے، تو آپ نے اس کو کئی مہینہ خانقاہ میں رکھا اور خانقاہ میں وہ سارے کام دی جو آپ نے زندگی بھر نہیں کیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے دل سے جتنا بغض تھا اس کو نکال کے پہنچایا، بولے جائیے آپ اپنے ہندوستان کی زمین پہ لے جائیے، اور یاد رکھیے کہ بغض سے کبھی کامیابی نہیں ملتا۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، جو لوگ پیر سے اس لیے جڑے گا کہ پیر اس کو اللہ تک پہنچا دے، یہ نہیں ہے کہ پیر کے مجلس میں جانا ہے اور کچھ فائدہ لے لینا۔ میں اپنے ایک دور صرف اللہم صلی علی تاورک ریڈی ہے کیا؟ کوئی تاورک ریڈی ہے؟ آپ تو دن بھائی کوئی ڈاکٹر چل رہا বাবা জি শেষ করব, শেষ 10 মিনিট বাংলায় বলে দিই, যতই করো বাংলা না বললে বদহজম হয়ে যাবে। আপনারা এই মজলিসকে কায়েম রাখেন। আমি বিশেষ করে যুবক ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলবো, বলছি তোমাদেরকে এই মজলিসের তোমাদের কিছু জিম্মেদারি আছে, আর এটা মাথায় রাখো। তোমাদের অর্থ, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের দান তোমাদেরকে গরিব করবে না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বলছেন যে যে ব্যক্তি দান করে as-সাদাকাতু তুরিদুল বালা, দান তোমাদের বিপদকে নষ্ট করে দেয়। একটা ছোট্ট সুলাইমান আলাইহিস সালামের একটা হিকায়াত শোনাই, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যখন দান করবে কোনটা করবে না। নবী সুলাইমান আলাইহিস সালাম, এই তাওয়ারুক রেডি হয়ে গেছে? তাওয়ারুক রেডি? ঠিক আছে। ঠিক আছে, নামাজ পড়তে হবে, তাহলে সাইডের দিকে নামাজের ব্যবস্থা করতে হবে। তাওয়ারুক দিবেন, আমার নামাজ হবে। তাওয়ারুক দিলে তো খাওয়া দাওয়া করে এই করে দিবে, তাহলে প্যাকেট আছে। ঠিক আছে বাবাজি, তাওয়ারুক নিয়ে কেউ এই সামনে কাতারগুলো কেউ খাবেন না। এখানে জোহরের তাওয়ারুকের পরেই জোহরের নামাজ পড়া হবে। তাওয়ারুকগুলো নিয়ে এসে রেডি করেন। আমি নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের জামানায় একটি লোক একটি পাখির বাসা থেকে ডিম পেড়ে পেড়ে খেয়ে নিত। পাখির বাসায় ডিম থাকতো, ডিম ভেঙে ভেঙে খেয়ে নিত। পাখিটি কষ্ট পেত। একদিন নবী সুলাইমানকে এসে অভিযোগ করলো, এই নবী সুলাইমান, আপনি সমস্ত পাখি পশুদের আপনি ভাষা জানেন। আল্লাহ নবী সুলাইমান আলাইহিস সালাম, আপনি মেহেরবানি করে আপনার হুকুমের দ্বারা ওই ব্যক্তিকে জানিয়ে দিন যেন আমার ডিমগুলো না খেয়ে নেয়, কেননা আমি ছোট্ট পাখি, আমার বড় আশা যে আমার ডিমের মধ্যে থেকে কিছু বাচ্চা বেরোবে, কিন্তু এই ব্যক্তি প্রতিটা ডিম নেয় আর খেয়ে নেয়। আল্লাহ পাক নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের হুকুম দিলেন ওই ব্যক্তি, আল্লাহ নবী সুলাইমান গিয়ে ওই ব্যক্তিকে ডাক দিলেন, এই লোক, তুমি পাখির বাচ্চা ডিম খাবে না, ও কষ্ট পায়, আমাকে অভিযোগ করেছে। লোকটি চুপচাপ শুনে চলে গেল। এরপরে আবার লোকটা ডিম ভেঙে খেয়ে দিল। পাখিটা এসে নবী সুলাইমানকে এসে বললো যে হুজুর, আবার ওই লোকটি আমার গাছে উঠে আমার ডিম খেয়ে নিয়েছে। নবী সুলাইমান রেগে গেলেন, বলেন এই দুটো জিনকে পাঠালেন, যা ও যখনই ডিম পারবে গাছে উঠবে ওকে তুলে গাছ থেকে পটকান মেরে নিজে ফেলে দিবে। আল্লাহ নবী সুলাইমানের হুকুম হয়ে গেল, পাখিটি উড়ে চলে গেল, আর আমার ডিমের কোনো ক্ষতি নেই। ডিম দিয়ালো, কিন্তু দেখা গেল যে আবার লোকটা উঠে ডিমটা তুলে নিয়ে ভেঙে খেয়ে চলে গেল। পাখি অবাক। আল্লাহর বান্দা নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের দরবারে পাখি হাজির। হে আল্লাহ নবী, হে নবী সুলাইমান, আল্লাহ পাক যাকে আপনাকে বাতাসকে ক্ষমতা দিয়েছেন, আল্লাহ পাক আপনাকে জিনেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে দিয়েছেন, আল্লাহ পাক আপনাকে সমস্ত সৃষ্টির ভাষা বোঝার তৌফিক দিয়েছেন। হে নবী সুলাইমান, এই অবস্থাতে ওই ব্যক্তি আমার পানি আবার ডিমটা খেয়ে চলে গেল, অথচ আপনার ফেরেশতারা ওই ব্যক্তিকে কিছুই বলেনি, ওই ব্যক্তিকে গাছ থেকে ফেলে দেয়নি। নবী সুলাইমান অবাক হয়ে যান, নবী সুলাইমান অবাক হয়ে যান, ডাকো আমার জিনেদেরকে, কেন তাদেরকে আমি যে হুকুম দিলাম কেন তামির করে না, কেন হুকুমের পালন হলো না। দুই জিন এসে নবী সুলাইমানের দরবারে, হুজুর আমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার আগে আমাদের কথা একটু শুনে নিন। নবী সুলাইমান বলেন, কথা শোনার আগে তুমি বলো কি কারণে আমি নবী সুলাইমান আমার হুকুমকে পালন করা হয়নি। নবী সুলাইমানের সামনে আবার ওই দুই পাখি, ওই দুই জিন বলতে লাগে, এই নবী সুলাইমান, আমরা গিয়েছিলাম ওই ব্যক্তির বাড়িতে, আমরা ওকে গাছ থেকে ফেলার জন্য তৈরি হয়েছিলাম। এমন সময় ওই ব্যক্তি যখন বাড়ি থেকে বেরোয়, একজন ভিখারি আসে, একজন ভিক্ষুক আসে, আর আওয়াজ দেয়, আমি সাহেল, আমি চাইনেওয়ালা, আল্লাহর নামে আমাকে কিছু দান করো। হে নবী সুলাইমান, ওই দুষ্ট লোকটি, ওই বদমাশ লোকটি যে পাখির ডিমগুলো খেয়ে নেয়, ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়, কিছু খাওয়ার কিছু খাদ্য ওই ভিখারির হাতে দিয়ে দেয়, দিয়ে ওই ব্যক্তি বেরিয়ে যায়। আমরা যখন ওই ব্যক্তির কাছে যাই, ওই ব্যক্তিকে আঘাত দিতে চাই, ওই ব্যক্তিকে কষ্ট দিতে চাই, এমন সময় আল্লাহ পাক দুইটা ফেরেশতাকে আমাদের দরবারে পাঠিয়ে আমাদেরকে দুই ফেরেশতা তুলে নিয়ে গিয়ে এত দূরে ফেলে দিয়েছিল, আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ওই পাখি ডিমটা পেড়ে নিয়ে ওই ব্যক্তি চলে গিয়েছিল। নবী সুলাইমান বললেন, না না, তাহলে তোমাদের কোনো দোষ নেই। এ পাখি, ওই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দান করেছে, আর আল্লাহ পাক রাস্তায়, আল্লাহর রাস্তায় যারা দান করে, আল্লাহ পাক তাদের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়ে নেন। আল্লাহর জমিনে যদি আপনি দান করেন, নবীজি এই জন্য বলছেন, as-সাদাকাতু তুরিদুল বালা, সাদকা তুমি করলে তোমার বালা মুসিবত দূর হয়ে যাবে। ফুযাইল ইবনে আয়াজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ফুযাইল ইবনে আয়াজ ডাকাত ছিলেন, ডাকাতি করতেন প্রথম জীবনে।
কখনো ধরা পড়েননি। একটা তার আমল ছিল, ও দান করতেন। আজ আমরা এই আল্লাহর ওলি চাঙ্গি বাবা নামে আমরা পরিচিত। তিনিও কিন্তু আওলাদে রাসূল, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, সৈয়দ ঘরানার লোক, তাই তো? কি নাম? সৈয়দ আতাউল্লাহ, আতাউর রহমান। দুনিয়ার জমিনে ওলি আল্লাহকে যদি চিনতে না পারেন, মোহাব্বত করেন, হতভাগা ওই ব্যক্তি যারা ওলিদের সামনে বেয়াদবি করে। আমি আব্বাজানকে নিজে বলতে শুনেছি, বাবা আমি একটা সময় এই বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির কায়বাতুল শরীফে জিয়ারত করতাম। আমি জিয়ারত করতাম রাতের বেলা। আমি যখন জিয়ারত করে বেরিয়ে আসতাম, একদিন রাতের বেলা বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছি, এইখানে টাঙ্গি বাবার এই মাজারের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছি। ওনার তখন কুষ্ঠ হয়ে গেছিল, কোড় হয়ে গেছিল, উনি চলাফেরা করতে পারতেন না। লোক ধরে ওনার খাদেম তুলতো। তিনি বলছেন আমি রাতের বেলা দেখছি ওনার হাতে একটা টাঙ্গি ছিল, উনি টাঙ্গি নিয়ে হাঁটছেন। দুনিয়ার রাতের বেলা ওই লোক দিনের বেলা লোক দেখে হাঁটতে পারেন না, ধরে পেশাব করাতে হয়, ধরে পায়খানা করাতে হয়। আর এই লোক রাতের বেলা টাঙ্গি নিয়ে দেখছেন, জ্যোৎস্না রাত, চাঁদ উঠেছে, আলো ঝলমল। আমাকে দেখে উনি মুচকি মুচকি হেসে বললেন আসো। তারপরে বললেন আর না, ওইটুকুনি। এটা আমি নিজে আব্বার মুখে শোনা কথা বলেছি। আল্লাহওয়ালারা নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখেন, আল্লাহওয়ালারা নিজেদেরকে বদনাম করে রাখেন। আল্লাহওয়ালাদের জীবনী পড়লে তার হেকায়েত আমরা চোখ বন্ধ করে সারেন্ডার করি। হ্যাঁ, আমি রুহুল আমিন আমার অনুসরণের কথা বলছি না, আমি কোন ফৌজকে মাওলানা ওলি সাহেবের কথা বলছি না, পীরজাদার কথা বলছি না। যিনি আল্লাহর ওলি হবেন, আপনার অন্তরে আওয়াজ হবে ইনি আল্লাহর ওলি। চিৎকার দিয়ে সুবহানাল্লাহ পড়িয়ে দিলে আল্লাহর ওলি হওয়া যায় না। 2000, 500, 1000, 2000 লোক জড়ো করে নিয়ে ওয়াজ করে নেওয়ার নাম আল্লাহর ওলি নয়। আল্লাহর ওলি যখন ওই লোকের সোহবতে বসবেন, আপনার অন্তরে যদি আখিরাতের আওয়াজ আসে, আপনি যখন ওই ব্যক্তির সোহবতে বসবেন, যখন আপনাকে কিয়ামতের কথা মনে হবে, আপনি জেনে নেন ওই লোকের প্রতি আপনার ওই ভাইব্রেশন কাজ করছে, ওই তাওয়াজ্জু কাজ করছে। আর আল্লাহওয়ালাদেরকে নিজের দাড়ি, আমি বারবার বলি ফরিদউদ্দিন আত্তার রহমাতুল্লাহ, নিজে দাড়ি পাল্লাতে আল্লাহওয়ালাদেরকে ওজন করতে জোর। মুদি দোকানের দাড়ি পাল্লা, আমরা হচ্ছি মুদি দোকানের দাড়ি পাল্লা। আমাদের দাড়ি পাল্লায় 100 কিলো ধানের বস্তা মাপা সম্ভব নয়। কি ভাই, মুদি দোকানে দাড়ি পাল্লা 100 কিলো চাল মাপতে পারবেন? 100 কিলো চালে 1 কিলো মাল, 100 কিলো দাড়ি পাল্লাতে মাপা সম্ভব। তাদের মাল্লা যখন আপনি বসবেন, দেখবেন আপনার কোনো ওজনই নেই। আছে বসে আছেন সাদিক। কিছুদিন আগে একটি বক্তা ওয়াজ করছিল, এই তো হানাফিদের আলেম, হ্যাঁ বলছে সাদিক রাসূলুল্লাহ, কথাটাকে অর্ধেক কেটে বয়ান করছে। অমুক লোক বলছেন হ্যাঁ আকাবেরিনদের কিছু লফজ আছে, কিছু কথা আছে যেটা এতেরাজ করি আমরা। উনি যে কথা বলেছেন, উনি তওবা না করলে উনার উপরে ফতোয়া পড়বে। কিন্তু এটা মাথায় রাখুন, কোন কথার শেষ কথা ব্যাখ্যাটা যদি না শোনেন। সাদিক रहमतुल्लाह अलैह একজন আল্লাহর ওলি, একজন লোক এসে বলছে হযরত मैं आपके पास मुरीद होना चाहता हूं। হুজুর আপনার কাছে মুরিদ। উনি বলছেন বাবা পারবেনি না হুজুর, মুরিদ হবে। হুজুর হবেনি। আচ্ছা বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাদিক রাসূলুল্লাহ। আপনি আমি হলে বলতাম নাউজুবিল্লাহ। কেন সাদিক আবার রাসূলুল্লাহ কি করে হলো? সাদিককে আল্লাহর ওলি মনে করেছি, সাদিককে পীর মনে করেছি। কিন্তু লোকটি আলেম ছিলেন। এই জন্য একজন আলেম যদি আল্লাহওয়ালাদেরকে ধরে, তার ওলি হওয়ার জন্য সময় লাগে না। কিন্তু একজন আলেম যদি আল্লাহওয়ালাদের থেকে দূরে গিয়ে তাদের বিরোধিতা করে, তো তার গুমরা হতে সময় লাগে না। ভালো করে বুঝে নেন। হুজুর বললেন এই ছেলে তুমি কি করে বললে তুমি একজন আলেম মুরিদ করে নিয়েছেন? বলে হুজুর আমি আপনাকে দীর্ঘ দিন থেকে আপনাকে অনুসরণ করছি, আপনার মধ্যে আমি কোরআন হাদিসের কোনো বাইরে পাইনি। আজকে যখন আপনি কথা বললেন, আমি বুঝলাম এই কথার মধ্যে হিকমত লুকিয়ে আছে। আমি বিশ্বাস করি যে আপনার হিকমতে আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন, আপনি আমার ঈমান নষ্ট করার জন্য বলেননি। আমি বলেছি, তখন বলছেন শোনো অবশ্যই তুমি ঠিক। আমি সাদিক এই শব্দ আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর দিকেই নিসবত ছিল, কেননা আমার নবীর এক বুনিয়াদ নাম সাদিক, যেমন তার নাম কাসিম রাসূলুল্লাহ।
তোহা রাসূলুল্লাহ, তেমনি তার এক নাম সাদিক। আমি রাসূলুল্লাহর দিকেই নিসবত করে বলেছিলাম সাদিক রাসূলুল্লাহ। এটা বুঝতে আমাদের জ্ঞান দরকার।